طرح ہم وینا ملک اور اسد خرک کی بات کر رہے تھے، اسی تمام تر معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں علی احمد جو کہ وکیل ہیں وینا ملک کے. بہت شکریہ علی آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ 6 جنوری سے یہ کیس چل رہا ہے، یہ کیس ہے کیا؟ وینا کی کیا شکایت ہے؟ اور پھر اسد کو جو نوٹسز گئے کہ کیا انہوں نے وہ ریسیو کیے، کیا جواب آیا ان کی طرف سے؟ تھینک یو جی. 6 جنوری 2017 میں خلا کی درخواست دائر ہوئی، سوٹ فار خلا وینا کی طرف سے، جس میں ہم نے 2 ریزنز خاص طور پہ لی. ایک تو ان کا سائیکولوجیکل بیہیویئر، اور دوسری ہماری جو ریزن لی تھی وہ اسٹرینجمنٹ آ گئی تھی، ان کا انوانٹڈ بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے ریلیشن شپ بہت اسٹرینج ہو گیا تھا. میں نے وینا سے پوچھا کہ اس میں آپ فردر کوئی ریزن بتانا چاہو گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کوئی ڈرٹ نہیں پھینکنا چاہتی، میں ریلیشن کو خراب نہیں اس کے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنا چاہتی، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جس سے میرے پہ یا اس پہ ڈر پھیلے. بس میں اس کو پازیٹیولی چاہتی ہوں کہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کے ایمبٹ میں آ کے جس طرح سے مجھے خلا مل جائے، میرے سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ میرا اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. پھر ہم نے اس کو نوٹسز کیے. عدالت کی طرف سے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ عدالت 3 نوٹسز کرتی ہے. اس کے ساتھ لفافہ رجسٹری جس کو کہتے ہیں، رجسٹرڈ پوسٹ ہوتی ہے. رجسٹرڈ پوسٹ کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی نہ آئے، TCS باقاعدہ سے ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ سروس، کوریئر سروس. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اپیئر نہیں ہوتا تو پھر عدالت اخبار میں اشتہار کا کہتی ہے، اخبار میں اشتہار دیتی ہے، پروکلمیشن ہوتی ہے. اگر پبلیکیشن کے باوجود بھی کوئی نہ آئے تو پھر عدالت یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے، جس کو ایکس پارٹی ڈگری کہتے ہیں. اس کے بعد بھی عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 پیشیاں یا 1 پیشی کم از کم اتنا موقع دیا جائے کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، ان میں ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی پروسیس ہو جائے. اگر کوئی پھر بھی نہیں آتا تو پھر فائنلی عورت کو لٹکانے کی بجائے عدالت اس کے حق میں خلا کی ڈگری دے دیتی ہے. جو خلا کی ڈگری ہوتی ہے یہ فرسٹ ڈیورس کہلاتی ہے. اچھا. اس کے بعد آپ کو یونین کونسل میں جانا ہوتا ہے، جو آپ کی ریسپیکٹڈ یونین کونسل ہوتی ہے. یونین کونسل میں یونین کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل کا چیئرمین مقرر ہوتا ہے، اور 2 آربیٹریٹرز، 2 ریپریزنٹیٹیو، ایک وینا کی طرف سے، ایک اسد کی طرف سے 2 ریپریزنٹیٹیوز مقرر کیے جاتے ہیں. وہ دونوں جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، آربیٹریٹرز ہوتے ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں ریکنسیلیشن ہو جائے. اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، ریکنسیلیشن فیل ہو جاتی ہے، تو پھر بھی 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد خلا ڈگری افیکٹو ہو جاتی ہے. علی احمد صاحب، آپ وینا ملک کے وکیل ہیں، آپ نے اس معاملے کو بغور دیکھا. دونوں کی لو میرج ہوئی اور سب نے دیکھا جب یہ دونوں آپس میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے، محبت کے دعوے تھے، ہر طرف خوشیاں تھیں. پھر 2 بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. ابھی وینا کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسوں کا تقاضا کرتے تھے، جبکہ سب کو وینا خود بتا چکی ہیں کہ اسد ایک اسٹیبل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اچھے خاندان سے، بزنس ہے ان کا، سیٹل بزنس ہے، دبئی میں ان کے کاروبار ہیں. اس کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ ڈومیسٹک وائلنس بھی تھا کیا؟ اسد تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے؟ وینا نے کچھ ایسا بتایا؟ نہیں، وینا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا کریئر کے پیک پہ تھی جب انہوں نے اسد سے شادی کی، اور اپنا سارا کچھ قربان کر کے، سیکریفائس کر کے، ایک میریٹل وے میں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں میرج اسکول آف تھاٹ پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں، تو میں چاہتی تھی کہ میری شادی جو ہے دنیا کی ایگزامپلری شادی ہو.